پاکستان میں تاریخ میں بلکہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور اتنی پولرائزڈ ماحول ہے نیاز صاحب کہ عدلیہ کے اندر بھی تقسیم ہے، اور اگر آپ مائکرو لیول پہ دیکھیں تو شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا کیا انجام دیکھ رہے ہیں آپ؟ بھیانک. لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ جس میں ہار عدلیہ کی ہوگی، نقصان پاکستان کا. میں اس میں کسی اور بھی سر ہار عدلیہ میں عدلیہ کی ہوگی؟ عدلیہ کو پہلی بات یہ ہے کہ جو سٹینڈ عدلیہ نے لیا ہوا ہے بالکل صحیح لیا ہوا ہے. صحت تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ضرور سے زیادہ جا کے کسی پارٹی کو آپ کریں ان حالات میں، یا وہ پتہ ہے کہ کنڈیشن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اور پھر آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ آپ کا کیا رول رہا ہے. آپ بھی ہیں نا جنہوں نے یہ گناہ کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو جس کے پاس پہلی گو کے اندر 150 سیٹس تھیں، وہ کوئی جو ہے سمپل میجورٹی 35 نہیں، وہ 160-165 سیٹ سے وزیر اعظم بنا تھا نواز شریف صاحب، جو اس دن پہلی الیکشن کا دن تھا، جو عمران خان کو 114 ملی تھی. آپ نے اس کو سمری ٹرائل میں کیا حق پہنچتا کہ 2 جج بیٹھ کے اس کو نکال دیں اور بھیج دیں؟ اس سے پہلے سر عدلیہ کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں، نہیں میں کہتا ہوں کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن کہاں ایسا ہوتا ہے کہ مانے نہ جائے. میں نے تو اس کے باوجود ان کو مارجن دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود عدلیہ کو یہ ہے کہ تو پھر کر لیں. اگر یہ رین ان کر سکتے ہیں فوج کو، یہ غلط فہمی عمران کو بھی تھی کہ یہ میں شاید ان کو پچاڑ لوں گا، اور عدلیہ کو ہے کہ عمران کی پاپولر سپورٹ ہے، یہ سارا کر کے دیکھ لیں. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو وکیل ہے نا، وکیل جو قیادت کر رہے ہیں چندے کو چھوڑ کے سارے کے سارے اسی طرح کمپرومائز ریزرویشن کے ساتھ، جس طرح تحریک انصاف کی قیادت، مسلم نون کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت، مطلب ایسا پی سی او اگر آ جائے تو حلف اٹھانے والوں کی لائن لگ جائے گی. لائن چھوڑے، اس سے پہلے ایک اور کام ہونا نا، آیا پروٹیسٹ ہوگا افتخار چودھری والا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی دیکھا نا، اگر جنرل کیانی صاحب نہ ہوتے تو ٹھوس ہوتا. 8 ججز نے آئین ری رائٹ کیا ہے سر، آپ سمجھتے ہیں حدود سے تجاوز کیا ہے؟ نہ دیتے ابھی تحریک انصاف کو ایک اور اپیل ڈلوا دیتے، کام کو چلتے رہتے. پہلے بندیال صاحب نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا کہ جی آپ الیکشن کرائیں پنجاب کے، تو ہو گئے تھے. پھر کیا کیا کوئی چہرے پہ کوئی پسینہ، کوئی ریمورس، کوئی بوند پانی کی شرمندگی کی. تو اب یہ ہوتا ہے، فیصلہ بھی آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں بڑی کمپلیٹ ریزننگ ہے کرنے کے لیے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک فیلو جج کو 6-7 سال سے تحریک انصاف نے اس کی درگت بنائی ہوئی ہے، جبکہ بیچارے کو کھٹے نہیں لگائے ہوئے تھے آپ نے قاضی فاضی صاحب. اب آپ نے اس 1 سال کے اندر تو جو کچھ چلو انہوں نے جو کیا الیکشن جو ہے قاضی فائزہ کے علاوہ مجھے کرا کے دکھا دیتا. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے ہی نہیں. ہم نے یہاں پہ یہ اسیوم کر لیا ہے، اور اس کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کمپرومائز ہیں، یہ ان کے اپنے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے. اب یہ بتلے ہوئے جو بن رہے ہیں انہی کے دور کے جو فیصلے ہیں تو اس وقت نہیں بولتے. چیف جسٹس قاضی فائزہ کی آپ نے بات کی، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے یا ان کو لینی چاہیے، چاہے وہ موجودہ سپریم کورٹ کی ہو یا کوئی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ ہو؟ دیکھیں جی، میں اس معاملے میں میرا اپنا یہ بہت ہی سیٹلڈ اوپینین تھا، نپی تولی رائے تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جس قاضی صاحب کے بارے میں میرا ان سے تعارف ہے، لیکن جو آج کے حالات ہیں جو کرسو کنڈیشن پیدا کر دی گئی ہیں، آیا ان کا نام لینا، اگر اول تو میرا خیال ہے بہت پتہ نہیں جو ایکچوئل چیز آئے گی. پہلی بات آپ کو یہ سرپرائز ملے گی کہ آئینی امینڈمنٹ کے اوپر اگر تحریک انصاف اور مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور سب جو ہے مولانا بھی پھر کیا کریں گے آپ؟ منظور ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے؟ دیکھ لیں گے، چلو مولانا صاحب مان جائیں گے 2-3 ہفتے میں دیکھ لیں گے. پی ٹی آئی بھی مان جائے گی؟ چلو ہو سکتا ہے ہماری باتیں سن کے غیرت آ جائے نہ مانے تو پھر آپ کہیں گے ہم نے تو بھائی وہ کئی دفعہ بندہ پھنس جاتا ہے نا تو اس کے بھی نہیں مان سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ آئینی امینڈمنٹس ہو جائیں گی. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ان کنڈیشنز کے اندر فرض کیا اس میں ایکسٹینشن کی تو نہیں ہے، وہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے طور پہ سارے کیسز ہو جائیں گے. اور بات ایک ہی ہے کہ وہ یہاں پہ لٹیگیشن دوسری ہوگی، بالکل جو مسلم علی شاہ صاحب کی آئینی ادھر چلے جائیں گے. اور اس کے اوپر وکیلوں کا بہت پرانا مطالبہ ہے، 20-25 سال سے آئینی عدالت کا. پارٹیوں نے اپنے منشور لکھ رکھے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی COD اس کے اندر تھا، مساق جمہوریت میں. لیکن اب چونکہ ہر چیز کے اوپر
دو اوپینین ہے، اور آپ کوئی بھی دیتے ہیں تو آپ کو آپ کے بارے میں بھی ایک اوپینین فارم ہو جاتی ہے کہ وہ یہ تو طریقے سے فوج کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ تو عمران خان کی طرف اس کا آؤٹ ریچ ہے۔ تو اس میں اب قاضی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے قاضی صاحب کو وہی کرنا چاہیے کہ جو لڑائی کے اندر پھر کہتے ہیں ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اب لڑائی میں تو کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے پیچھے؟ لیگیسی چھوڑیں، لیگیسی اب اس ملک میں لیگیسی ایشو نہیں رہا، مطلب اور قاضی صاحب اکیلے نے کیا چھوڑ کے جانی ہے، پہلے سارے لوگ اپنی لیگیسی کی فکر کریں۔ آخری بات، عمران خان کو باؤنس بیک کرتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات ابھی ان پر رہیں گی یا واپسی مشکل لگ رہی ہے نیاز صاحب؟ آپ ناممکن، کوئی آئے، مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ ہے، بتائیں کہ 2021 سے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا پھر اگلی بات کیا کہی، آپ نے کھلوا لی، میں کالم میں لکھ چکا ہوں کہ اگلے 17-18 سال یہ فیصلہ نافذ رہے گا، پھر تو چانس نہیں ہے اس کا۔ تو آپ جا رہے ہیں کہ میں 72 سال کا میں 72 سال کے عمران خان اور 18 سال اور ڈال دیں تو مہاتر محمد پاکستان میں کچھ نہیں پتا ہوتا محمد کی طرح ہمیں 96 سال میں اگر اقتدار مل جائے، یہاں پہ حالات یوں بدلتے ہیں، یوں چلو ہے، میں مانتا ہوں شیلف لائف ہے ہر چیز کی، لیکن میرا خیال ہے کہ مشرف کو بھی تو لائے تھے نا، مجھے یہ پتا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ کیسے 7 بندے جو جیل سے آئے ہیں اوپر جی کیا مواد لائے ہیں، کون سی پتہ نہیں کیا ہوتے سگنلز اور کیا میسیج ہوں گے اور کیا چیزیں ہوں گی، دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ اینڈ آف دا ڈے ملک جو ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اب دنیا کو بھول جائے، اب یہ کہیں کہ اس میں سے ہم کیسے نکلیں گے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے پاس ابھی تک، تو جب تک عمران خان اور فوج کا آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ان کی لڑائی کا اونٹ کسی کروڑ نہیں بیٹھتا، ایک جو ہے مکمل طور پر زیر نہیں ہو جاتا اور دوسرا مکمل طور پر زبر نہیں ہو جاتا، تو اس وقت تک آپ اگلا ملک کا جو کے بارے میں بتانا مشکل ہے، لیکن ہر دو پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو اللہ کی طرف سے۔